پھر کون رہ جاتا ہے؟ پھر تو آپ یورین کے مریض کو جیل بھیجیں گے کہ اس نے سائیکل چوری کی. سائیکل جائے باڑ میں یار. یورین کا مریض ہے کسی کے جوتے چوری کر دیے وہ جیل جائے گا. ایک مریض ہے اس نے کسی کی مرغی چوری کی وہ جیل جائے گا. اور جو اربوں کروڑوں روپے جو آپ بیچتے ہیں وہ خریدتے ہیں 90 کروڑ روپے, اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. دوسری بات, پاکستان میں ایسے خاندان بستے ہیں, میں سب میرے لیے با احترام ہے, با عزت ہے. آپ کوئی بھی تحقیق کریں, انگریزوں سے لے کر اب تک جس کی حکومت ہے شہباز تک, ایسے خاندان ہیں پنجاب میں, سندھ میں, بلوچوں میں, سرائکیوں میں, پنجابیوں میں, جو ایک دن اقتدار سے باہر نہیں رہے. ایک اقتدار سے گرتا ہے بالکل چھڑیوں کی طرح کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں, دوسرے اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں, تیسرے میں بیٹھ جاتے ہیں, چوتھے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہی پاکستان کے معاملے ہیں. یہی انگریزوں کے ساتھ بیتے, علماء کے ساتھ بیتے, محمد علی جناح کے ساتھ بیتے, لیاقت علی خان کے ساتھ بیتے, پھر ایوب خان کے ساتھ, پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, پھر فلانے کے ساتھ. اب ابھی جس کا اشارہ اس نے کیا اپنے اختر مینگل, یہ پاکستان کے معاملے بنتے. جب تک ہم, اور عمران خان سے میں ملا نہیں ہوں, میں عمران خان سے ملوں گا تو میں اسے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے ان موسمی پرندوں کو اپنی پارٹیوں میں نہیں چھوڑنا, اور ان سے 50 نہیں 100 سال کا حساب ہے. ہم جدوجہد شیخ, اب عمران خان کو, عمران خان ایک آدمی ہے, جیسے ہماری میرے ان دوستوں کی ہے. اگر عمران خان کی, اب عمران خان کی اس میں بھی گھس گئے ہیں, عمران خان کی پارٹی میں بھی گھس گئے ہیں یہی ایور گرین خاندان. اب ان لوگوں نے احتیاط کرنی ہوگی. انہیں خیبر پختونخوا کا پتہ ہے, گرین خاندان. مجھے بلوچستان کے پشتون بلوچوں کا پتہ ہے, علامہ صاحب کو, میرے کھوکھر بھائی کو, پنڈی کے خاندانوں کا پتہ ہے. ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں جتنے محل بنے ہیں یہ بیوروکریسی کے ہیں, جتنے بھی محل بنے یہ بیوروکریسی کے ہیں, انہی خاندانوں کے ہیں. عمران خان نے اگر کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جس دن ان کا اقتدار آئے تمام پاکستانیوں کے باہر جانے پہ پابندی لگنی چاہیے. کوئی نہیں نکلے گا جب تک حساب نہیں لاؤ گے, کوئی نہیں نکلے گا جب تک حساب نہیں لاؤ گے. تیری تنخواہ تو میرے جنرل صاحب, تیری تنخواہ تو بیزگریٹ کے افسر کی تھی. یہ اتنے تماشے یہ کرتے کیا ہے؟ معافی چاہتا, میرے بہنیں بیٹی, میں اپنے اس میں نہیں بات کر سکتا. چوری چکاری کر کے اس خیمے سے دگنا بلڈنگ بنا دیتے ہیں, اس میں لکھ دیتے ہیں ہاذا من فضل ربی. ان لوگوں کے چاچے سیدھا رکو صحیح ہے, ڈاکے دا مال ہے, ڈاکے دا مال ہے, چوری دا مال ہے. بابا دعا کرو مجھے بھی, آؤ کچھ کھاؤ. اس طرح پاکستان, یہی لوگ ان کو پیارے ہیں. اب اسی شریف آدمی کا کیا ہے, کیا خوف ہے اس سے؟ یہ بالکل پٹاخے کے ڈر سے گھبرا جاتا ہے. اس کو کیا خوف ہے, اس کا کیا خوف ہے؟ یہ غریب لوٹ نہیں سکتا. صرف یہ خوف ہے کہ جی ہمیں نہ چھوڑو, پاکستان کو ہم لوٹیں گے, پاکستان کو فلانا کریں گے, ہم غریبوں کو ماریں گے, روٹی کا بندوبست نہیں کریں گے. جو حکومت غریب انسان کے لیے روٹی, کپڑے, مکان کا بندوبست نہیں کر سکتی, اسے 1 منٹ بھی اقتدار میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ملک, اتنے بڑے پیسے, ایک معمولی ووٹ خریدنے کے لیے آپ کے پاس 90 کروڑ روپے ہیں. غریب آدمی جس کے 8 بچے ہیں, نہ اسکول کا پتہ, نہ علاج کا پتہ, نہ مکان کا پتہ, نہ روزی روٹی کا پتہ. ایک میں اور ریکویسٹ کروں گا, میری وہ بیٹی ہوئی ہے افغانستان کی, وہ افغانستان مشکل میں ہے. ہمارے افغان برادروں کو, شاید میں سب پہ الزام نہیں لگاتا, علماء پہ لگا دوں گا, علماء اور کوکر ان پہ لگا دوں گا. اب اتنے حکمرانی, حق حکمرانی سے معروم ہیں آپ, یا علم جو ہے حکمرانی کا, آپ کے ہاں افغان بچے پیدا ہوئے, انہوں نے اردو سیکھی, آپ کی یونیورسٹیوں میں 16 18 سال پی ایچ ڈی کر دی. یعنی ہر افغان کی, ہزارہ, ازبک, تاجک, پشتون, نورستانی, پشتو, ان سب کی دوسری زبان اردو. کیوں بگایا آپ نے؟ آپ کی سڑکیں بنائی انہوں نے, آپ کو محنت دی, آپ کو فلانا کیا, اور جس بے عزتی سے آپ ان کو بھیج رہے ہیں اس سردی میں,
وہ بچی آئی ہوئی ہے, یہ فائل مجھے دیا تھا. یہاں بہت سارے افغان آئے ہوئے ہیں بابا, کم سے کم 3-4 مہینے وہ خود کہتے ہیں تم سے وہ نہیں کر رہے, اور جس انداز سے جو نفرتیں آپ بول رہے ہیں اپنے لیے افغانستان میں, وہ بربادی کا ہے. ہمارے خطہ ایک بڑی خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. جنگ کیا ہے؟ افغانستان اور پاکستان, ہمارے خطہ دنیا جہان کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. قرآن کریم میں سورہ رحمان نے جتنی نعمتیں بیان کی ہیں وہ اس خطے میں ہیں, وہ ان کو چاہیے. ہماری عقل کا امتحان ہے, گور صاحب کی عقل کا امتحان ہے, عمران خان کی عقل کا امتحان ہے, طالبان کی عقل کا امتحان ہے, ایرانیوں کی عقل کا امتحان ہے, ایون ہندوستان کی عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح ان بڑے سانڈوں سے اپنے ملک کو میدان جنگ بچانے سے وہ کریں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے یہ سن کے کہ چین جیسا ہمارا دوست ملک وہ بھی شک و شبہات میں ہے. پھر کیا ہوگا؟ چین بھی اب سے مخالف, ہندوستان سے اب لڑنا چاہتے ہیں, افغانستان کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی بربادی ہوگی. ان حالات میں آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ تاریخ شروع کی ہے. ہمارا آپ سے وعدہ, میں تو کل نہ پڑھوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 1 روپیہ کسی کا اگر ہم نے اس بنیاد پہ لیا کہ ہم تاریخ تحفظ, ہمیں گولی مار دو جس نے بھی مارنی. لیکن ایسا نہیں, ہر للو بیٹھ جاتا ہے جی ان کے پاس انڈیا کے پیسے آ رہے ہیں. شرم کرو بے عزت آدمی. ہمارے 5-6 ممبر تھے صوبائی اسمبلی 2-4 دفعہ, یا سینیٹ میں ہمارے پاس 6 ممبر تھے. اب غریب لوگ تھے, ایک ووٹ کی 10 کروڑ قیمت ہوتی ہے. ہمیں کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی, کہہ کوئی نہیں سکا. ایک آدمی کو چپکے سے کہا تھا کہ 30 کو ابھی دے دیں گے, 30 کروڑ, باقی جتنی آپ دیتے ہیں یہ جو سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, ہم پیسہ نہیں لینا ہوتا تو ہم آئی ایس آئی والوں سے لے لیتے. یہ ایک ووٹ پہ 90 کروڑ. میں مولانا صاحب, کوکر صاحب اور یہ ہمارے ترجمان, یہ ساتھ میں 90 کروڑ روپے ہم کہاں خرچ کریں گے؟ 90 کروڑ مجھے ملتا, 90 اس کو ملتا, 90 اس کو ملتا, 90 ان کو ملتا. کتنا 99/5 4 ارب روپے ہماری نسل باڑ میں جائے, زہروں میں. بات یہ ہے یہ تماشے ہوں گے, بربادیاں کریں گے. بات یہ ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, اس ملک کو چلانا ہے. ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے, افواج پاکستان سے بھی. میرے پاس چونکہ اس نے غلط میرے پاس آیا, میں نے ذکر کیا تھا, لوگ نام نہیں لیتے, میں مجبور ہوں. فیصل نصیر, ہی واز دا جنرل جس نے تمام الیکشن مینیپولیٹ کیا. تمام الیکشن اس نے مینیپولیٹ کیا, اربوں روپے ادھر ادھر کر کے. رات کو 2 بجے میرے پاس, میں غریب آدمی, میرا چھوٹا سا مکان ہے, بڑا ہوگا بہت بڑا ہو جائے گا, ہم نہ کریں. آیا تھا, میں نہیں سمجھا کہ اس نے کیا کہا. آرام سے چائے پی اور نکلتے ایک ساتھی کو ٹویٹ کیا کہ ان کی ساری چیزیں میں چھین لوں گا. اور وہ نے میری والی سیٹ پہ اس لیے انکار کیا, اس نے کہا بڑا آدمی ہے, شریف آدمی ہے, میرے پاس پستول ہے, یا اس سے جان لے لو یا میں خود جان لے لوں, میں محمود کا سیٹ نہیں کر سکتا. باقی میری 4 سیٹیں ان کا نام لے لوں گا. تاریخ انصاف کو دے دی, اس نے جیب میں ڈالی. پارٹی ہماری 4 سیٹیں, چمن کی 2 سیٹیں اور پشین کی 2 سیٹیں. سب کو پتہ ہے کہ بس وہ جو کچھ اب کے دوست